ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اب تو ہے تو اور تو ہی تو، اب تو ہے تو اور تو ہی تو، لا الہ۔ درس قرآن و سنت کی اس دوسری نشست میں ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ آپ تمام مائیں بہنیں مبارکباد کی مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے فہم دین کے لیے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو توفیق بخشی ہے۔ اللہ رب العزت یہ سعادت ہم سب کے نصیب میں مقدر فرما دے، اور دین سیکھنے کا ذوق و شوق، دین سیکھنے کی طرف توجہ، اللہ رب العزت اس میں مزید برکتیں، سعادتیں اور اپنی رحمت نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے آپ کی امت کو بے بہا بے شمار اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان بے بہا نعمتوں میں سے کچھ نعمتوں کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس قرآن و سنت کی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور ان کے لیے بھی روزوں کا مہینہ تھا۔ روزوں کی گنتی میں فرق رہا ہے، کچھ امتوں کے لیے اس سے زیادہ روزے فرض تھے اور کچھ پر اس سے کم تھے۔ روزوں کی گنتی میں فرق ضرور رہا ہے، لیکن روزے بہرحال ہر امت پر فرض رہے ہیں، گنتی اور تعداد کے مختلف ہونے کے ساتھ۔ حضور کی امت پر ایک معتدل گنتی، ایک معتدل تعداد کہ جس کو آسانی سے ادا کیا جا سکتا ہے، ان روزوں کو آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وسطا کا لفظ ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ امت امت وسط ہے، یہ امت محمدیہ، اس کو امت وسط ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور وسط کا معنی ہے کہ جس کے لیے احکامات انتہائی معتدل ہیں، کہ جن پر عمل کرنا آسان بھی ہے، اور ان اعمال و عبادات کی نوعیت وہ کسی طرح بھی ایک امتحان گاہ ہے، اور ان کو آسانی سے ادا کیا جا سکتا ہے، مگر آسانی اتنی بھی نہیں کہ مجاہدہ اور ریاضت نہ ہو۔ مجاہدہ اور ریاضت بھی ہے، اور ادائیگی میں آسانی بھی ہے، احکامات میں اعتدال ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جتنے احکامات، شریعت کے جتنے احکامات عطا کیے گئے ہیں، ان میں اعتدال ہے، درمیانہ راستہ ہے، نہ بہت زیادہ سختی ہے
اور نہ حد سے زیادہ نرمی ہے، بلکہ عمل کے اعتبار سے ان پر عمل کرنا ایک معتدل ہے۔ ماہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کیے ہیں، اور اس کی فرضیت سن 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزوں کی فرضیت، آپ کی امت پر روزوں کی فرضیت کا باقاعدہ اعلان وہ قرآن پاک کی ان آیات میں ہے، جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تم پر روزوں کی فرضیت ہے، روزے تم پر ایسے ہی فرض ہیں جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یعنی تم کوئی نئے لوگ نہیں ہو، نئی امت نہیں ہو جن پر پہلی دفعہ روزوں کی فرضیت ہوئی ہو، بلکہ یہ عبادت پہلی امتوں پر بھی لازم تھی۔ یہ عبادت پہلی امتوں کے لیے بھی اللہ پاک نے رکھی تھی، سو تمہارے لیے بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تاکہ تم تقوی سے آراستہ اور پیراستہ ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی کا شعار بنا لو، تقوی کا راستہ اختیار کر لو، اور تمہیں تقوی کی زیبائش و آرائش مل جائے، تقوی کی نعمت مل جائے، اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ تقوی ایسی کون سی چیز ہے جس کو جملہ عبادات کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، یا احادیث طیبہ میں اس کا ذکر ہے۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تقوی حاصل ہو جائے۔ تو تقوی میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ یاد رکھیے کہ تقوی یہ کمال بندگی ہے، تقوی یہ کمال ایمان ہے، تقوی یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مٹھاس، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی مٹھاس اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی چاشنی اور مٹھاس کا نام ہے۔ اگر تقوی کو کوئی اور نام دیا جائے جو عام فہم اور آسان ہو، تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی مٹھاس مل جائے۔ مثال کے طور پر کسی نے نماز پڑھی مگر نماز دل کی لگن کے ساتھ نہ پڑھی، بلکہ رسم پوری کرنے کے لیے اور ایک ذمہ داری کے بوجھ کو اپنے سر سے اتارنے کے لیے نماز پڑھی، ایک ذمہ داری ادا ہو جائے، ایک فریضہ ادا ہو جائے، اور دوسرے نے نماز پڑھی کہ نماز میں اس کو سکون ملا، نماز میں مٹھاس میسر آئی، اور ایسا سکون ملا کہ دل چاہا کہ نماز لمبی ہو جائے، نماز دراز ہو جائے، نماز کا وقت اور زیادہ بڑھ جائے، تو ان دونوں نماز پڑھنے والوں کے درمیان فرق ہے۔ جس نے نماز پڑھی اپنی رکعات کی گنتی پوری کرنے کے لیے، ایک رسم نبھانے کے لیے، ایک ذمہ داری کو ادا کر لینے کے لیے کہ نماز پڑھ کر اب اسے سکون مل رہا ہے کہ چلو شکر ہے میں نے نماز پڑھ لی،
اس کی نماز اور اس دوسرے کی نماز میں کہ جس نے نماز پڑھی مگر نماز میں سکون پایا، نماز کے اندر لذت پائی، مٹھاس پائی، کہ یہ احساس دل میں جنم لینے لگا کہ بس نماز کا وقت لمبا ہوتا رہے، اس کا ڈیوریشن بڑھتا رہے اور میں نماز ہی میں رہوں۔ ان دونوں کی نماز میں فرق ہے۔ فرق اس وجہ سے ہے کہ جس نے نماز پڑھ کر ذمہ داری کے اتر جانے پر سکون پایا، اسے تقوی حاصل نہیں ہے، اور جس نے نماز میں لذت پائی، نماز پڑھنے میں اس کو سکون ملا، اس نے تقوی کی نعمت پا لی ہے۔ تو یہ تقوی کی ایک آسان سی اور سادہ سی اس کے نتیجے اور کیفیت کا مفہوم ہے کہ تقوی کسے حاصل ہوتا ہے اور کسے نہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے، کسی ایک نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے میں اسے چاشنی اور مٹھاس ملی، اور ایک وہ ہے کہ جس نے روزہ رکھنے کے بعد جب بھوک اور پیاس ختم ہو گئی، افطار ہو گیا، تو اسے سکون ملا۔ ان دونوں روزہ رکھنے والوں میں فرق ہے۔ جس نے روزے میں مٹھاس پائی اسے تقوی ملا، تقوی مل چکا ہے اور اسے تقوی کی نشانی حاصل ہے، اور جس نے روزہ رکھنے کے دوران مشقت، تعب اور تکلیف، بھوک اور پیاس میں ایک بوجھ سا محسوس کیا، اور افطاری کے بعد اس نے بھوک کے مٹنے پر اور پانی سے سیراب ہونے پر سکون ملا، اسے تقوی حاصل نہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اگر طمانینت قلب، سکون قلب مل رہا ہے، اسے تقوی حاصل ہے، اور جسے یہ چیز حاصل نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی تلاوت ایک سبق اور منزل اور ایک اپنا وظیفہ اور مقررہ مقدار پوری کرنے کے لیے ہے، اسے تقوی حاصل نہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، یعنی عبادت کی لذت سے تم نا آشنا ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ روزے کے مرحلے سے گزار کر ہم تمہیں تقوی کی نعمت عطا کر دیں، تمہیں عبادت کی لذت مل جائے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی مٹھاس مل جائے، اور اس مٹھاس کا ذائقہ اور ذوق تم محسوس کرو۔ ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ماہ رمضان میں جو خاص نعمتیں آپ کی امت کو عطا ہوئی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور آج کے درس میں خاص طور پر ہم احادیث طیبہ کی روشنی میں انہی عطا کی جانے والی خاص نعمتوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن نبی قبلی۔ ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 نعمتیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اور ان کی امت کو یہ 5 نعمتیں نہیں ملی۔ میری امت کے لیے ماہ رمضان میں 5 نعمتیں ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو وہ خاص نعمتیں نہیں دی گئیں۔ یہ صرف میری امت کا خاصہ ہے، میری امت پر اللہ کا خاص فضل ہے، اور میری امت پر اللہ کا خاص انعام ہے۔ اما واحدۃ فإنہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الیہم ومن نظر اللہ الیہ لم یعذبہ ابدا۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، ماہ رمضان کی پہلی شب آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف
رحمت کی نظر فرماتا ہے، ان کی طرف رحمت کی نگاہ فرماتا ہے، نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کی طرف نگاہ رحمت فرما لے، جس کی طرف اپنی رحمت کی توجہ فرما لے، لم يعذبہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو اپنے عذاب میں اور اپنی پکڑ میں مبتلا نہیں فرماتا۔ یہ اللہ کی نظر رحمت کی شان ہے۔ جس طرف اللہ کی نظر رحمت ہو جائے تو شان یہ ہے کہ جس چیز کی طرف اللہ کی نظر رحمت ہو جائے، جس کسی پر اللہ کی نظر رحمت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو اپنی عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا۔ یعنی اس کے لیے پھر رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، سعادت ہی سعادت ہوتی ہے، پھر وہ سعادت مندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہی شان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف اپنی نگاہ رحمت فرما دیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی اس پر برسات رہتی ہے۔ جس پر اللہ کے پیارے محبوب کی نظر رحمت ہو جائے وہ دائمی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا آئینہ دار بن جاتا ہے، سعادت مند بن جاتا ہے، خوش نصیب ہو جاتا ہے، اس کی ساری شقاوتیں سعادتوں میں بدل جاتی ہیں۔ بہرحال حدیث پاک آپ سماعت کیجئے، ارشاد فرمائے کہ میری امت کو 5 نعمتوں میں سے پہلی جو خاص نعمت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی شب اللہ تعالیٰ ان کی طرف، یعنی ماہ رمضان میں عبادت کرنے والوں کی طرف، ماہ رمضان میں عبادت کی نیت کرنے والوں کی طرف، اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو حاصل کرنے کی نیت کرنے والوں اور کمر بستہ رہنے والوں کی طرف اللہ تعالیٰ اول ہی توجہ رحمت فرماتا ہے۔ دوسری نعمت ارشاد فرمائی وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّ خَلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ میری امت کے روزہ داروں کے منہ سے شام کے وقت آنے والی وہ بو جو ناگوار ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بو خوشبوؤں میں سے سب سے اعلیٰ خوشبو مشک، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے منہ سے آنے والی بو وہ سب سے اعلیٰ خوشبو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ میری امت کے روزہ داروں کی شان یہ ہے کہ شام کے وقت ان کے منہ سے آنے والی بو اللہ پاک کے ہاں مشک جیسی اعلیٰ خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور تیسری نعمت میری امت کے لیے ماہ رمضان میں یہ ہے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے ہر دن اور ہر رات، ماہ رمضان کے ہر پہر، ہر دن اور ہر رات ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ فَيَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي أَوْشَكَ أَن يَسْتَرِيحُوا مِن تَعْبِ الدُّنْيَا إِلَى دَارِ وَكَرَامَتِي، ماہ رمضان کے آتے ہی اللہ رب العزت جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، نعمتوں سے مزید بھر جا، اپنے آپ کو بنا لے، سنوار لے، اپنی نعمتوں کو آراستہ کر اور خوب سنور جا، اس لیے کہ ان قریب میرے بندے، میرے بندیاں ماہ رمضان میں عبادت کے امتحان کے مرحلے سے گزریں گے، بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کریں گے، راتوں کو قیام کریں گے، میرے حضور قیام اللیل اور تہجد گزاری کی تھکن اور تھکاوٹ کے مرحلے سے گزریں گے،
میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیں گے، رات کو میرے لیے اپنی نیند چھوڑ دیں گے اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے میری بندگی میں مشغول ہوں گے، اور اس مشغولیت میں وہ تعب، تکلیف، جسمانی مشقت، جسمانی تھکاوٹ کے ایک مرحلے سے گزریں گے، اے جنت سنور جا، کیونکہ ان کی اس عبادت پر، ریاضت پر اور ان کی اس مشقت پر میں انہیں اس نعمتوں والے گھر، کرامت والے گھر، عزت والے گھر یعنی جنت میں ان کو داخل فرما دوں گا۔ اے جنت مزین اور آراستہ ہو جا، ان قریب میرے بندے دنیا کی مشقت سے رہائی پا کر میری اس نعمتوں کے گھر اور کرامت کے گھر میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور پانچویں نعمت میری امت کے لیے خاص طور پر ماہ رمضان میں یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ رات شب قدر ہے؟ ارشاد فرمائے کہ نہیں، شب قدر کی تو ایک علیحدہ شان ہے، شب قدر تو ایک خاص نعمت ہے، اس کی فضیلت تو علیحدہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو میری امت پر فضل و انعام فرماتا ہے وہ تو ایک علیحدہ حصہ ہے۔ جس رات کی میں بات کر رہا ہوں وہ ماہ رمضان کی واقعی آخری رات ہی ہے، یعنی 29ویں شب یا 30ویں شب۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ماہ رمضان، میری امت کے ماہ رمضان میں عبادت کرنے والوں کی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ اگر کوئی مزدور، کوئی اجیر، کوئی مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس کو اجرت پوری دی جاتی ہے، اس کی مزدوری پوری دی جاتی ہے، سو اللہ پاک بھی اپنی شان کے مطابق ماہ رمضان میں اپنے عبادت گزار بندوں اور اپنا کام پورا کرنے والوں کو آخری رات اپنی خاص مغفرت اور خاص رحمت کی خیرات عطا فرما دیتا ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، آپ اس حدیث پاک کو یاد رکھیں، حدیث پاک میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کو ذہن میں بٹھائیں تاکہ ماہ رمضان کی فضیلت واضح ہو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں ماہ رمضان کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ ماہ رمضان کو عام مہینوں کی طرح نہ سمجھنا، تمہارے لیے روزوں کا مہینہ دیگر امتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے خاص نعمتیں ہیں، اور ان خاص نعمتوں میں سے 5 یہ ہیں کہ ماہ رمضان آتے ہی اللہ تعالیٰ خصوصی نظر رحمت کا انعام فرماتا ہے، اور یہ ہے کہ روزہ دار اللہ کو اتنے پیارے ہیں، روزہ دار اللہ کی بارگاہ میں اتنے پسندیدہ ہیں کہ ان کے منہ سے آنے والی شام کے وقت کی بو بھی اللہ پاک کو پسند ہے، مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ماہ رمضان میں عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق یعنی فرشتے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، بخشش اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، حالانکہ فرشتے تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ پاک نے انہیں یہ حکم دے دیا ہے کہ میرے حبیب کی امت جو ماہ رمضان میں عبادت کر رہی ہے ان کی بخشش کے لیے دعا بھی کرو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ماہ رمضان آتے ہی جنت کو مزید مزین اور آراستہ کر دیا جاتا ہے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آخری رات ماہ رمضان میں عبادت کرنے والوں اور ماہ رمضان کی قدر کرنے والوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ اس ماہ مبارک کا کوئی لمحہ غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے، دن ہو یا رات ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، رات کا ابتدائی وقت ہو یا پھر سحری کا وقت ہو، دوپہر ہو یا رات کا بیچ کا حصہ ہو، ہر لمحہ
برکت ہی برکت ہے، ہر لمحہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام کی چھم چھم بارش برستی ہے اور برس رہی ہے۔ لہذا ایسے رحمت اور مغفرت کے مواقع کو ضائع کرنا ایک محرومی ہے۔ بس ایک سبق ہم یاد کر لیں اور اس بات کو ہم ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ماہ رمضان میں ہم نے اپنی مغفرت کرانی ہے۔ ماہ رمضان میں ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کرانی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے اور اپنی مغفرت کرا کے رہنی ہے۔ یہ ہم ٹھان لیں، اس کا عزم کر لیں، مصمم کر لیں، باقی دنیا کے کام تو چلتے رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کا نظام ہماری وجہ سے چل رہا ہے، یا گھر کا نظام ہماری وجہ سے چل رہا ہے، یا خاندان کا نظام ہماری وجہ سے چل رہا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی شان سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سبب ضرور بنایا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ یہ ہماری بھول ہوتی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہیں تو سب کچھ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بہت سے لوگ کہ جن کے ساتھ بہت سے لوگوں کی ضروریات جڑی ہوئی تھیں، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو بھی نظام چلتا رہا، تو بھی لوگوں کی ضروریات کے لیے اللہ پاک نے کوئی اور اسباب مہیا کر دیے۔ ہمارے جانے سے دنیا کا نظام نہیں رکے گا، دنیا کا نظام چلتا ہی رہے گا، کیونکہ نظام چلانے والا وہ اللہ پاک ہے، ہم نہیں ہیں۔ ماہ رمضان میں اپنی مصروفیات اور غیر ضروری مشاغل کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے، اور جس مقصد کے لیے ماہ رمضان ملا ہے اس مقصد پر فوکس کریں، اس مقصد کی طرف اپنی نگاہ مرکوز کریں۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہمیں اپنی مغفرت کرانی ہے، ہمیں ہر صورت میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی سند لینی ہے، ہمیں ہر صورت میں اپنے گناہوں کو دھلوانا ہے، ہمیں ہر صورت میں اپنے نامہ عمل سے گناہوں کی سیاہی دھونی ہے، اور اللہ پاک سے گناہوں کی سیاہی کے دھونے کے لیے، دھلنے کے لیے اللہ پاک کے در رحمت پر بیٹھ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے در رحمت پر فقیر بن کر، گدھا بن کر، سائل بن کر ہم بیٹھے رہیں گے، پڑے رہیں گے، اس در پر ہم بیٹھے رہیں گے کہ اللہ جب تک تو میری مغفرت نہیں کر دیتا میں تیرے در سے جانے والا نہیں ہوں۔ اے اللہ جب تک تو بخشش اور مغفرت کی خیرات مجھے عطا نہیں کر دیتا میں اس در سے نہیں جاؤں گا، یا میں اس در سے نہیں جاؤں گی۔ میں تو بس در پر حاضر ہوں کہ میری مغفرت کر دی جائے۔ یاد رکھیں کہ اس جذبے کے ساتھ جب ہم اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اسی شان سے ہماری طرف لپکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اپنے بندے یا بندی کی طرف اسی طرح تیز رفتاری کے ساتھ، سرعت کے ساتھ اللہ کی رحمت اپنے اس بندے یا بندی کو اپنی باہوں میں لے لیتی ہے کہ جس قدر اس کی قلق ہو، اضطراب ہو، دغز ہو۔ اس کی مثال آپ سمجھیے، بڑی آسان سی مثال ہے کہ اگر بچہ رو رہا ہو اور اپنی ماں کو بلا رہا ہو تو جس قدر بچے کے بلانے میں قلق ہوتی ہے تو ماں اسی طرح دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے۔ بچے نے اگر بے توجہی میں ماں کو بلایا تو ماں پھر اس کی بے توجہی کے مطابق ہی اس کے ساتھ بیہیو کرتی ہے، اور اگر بچہ انتہائی درد سے، قلق سے اور دل کی آہ کے ساتھ ماں کو بلاتا ہے تو ماں بھی سارے کام کاج چھوڑ کر لپک کر اس کی طرف آتی ہے۔
یہ ایک مثال ہے، مثال ہمیشہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس کی طرف مثال دی جائے ہو بہو مثال اس کے مطابق ہو، مثال صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جب گناہ گار، بندہ عاصی، نافرمان اپنے گناہوں کا احساس لیے ہوئے اور اپنی بندگی میں غفلت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گناہوں اور اپنے عصیاں کی کثرت کو دیکھتے ہوئے انتہائی دکھ کے ساتھ، درد کے ساتھ کہ اسے کوئی آسرا نظر نہیں آتا سوائے اللہ کی رحمت کے، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اور واسطہ نہیں ہے، اسے کچھ کہیں نظر نہیں آ رہا، بس اللہ کی رحمت ہی نظر آتی ہے۔ گناہوں کا ایک طرف سمندر دیکھتا ہے، دوسری طرف اپنے عمل ایک ذرے اور تنکے کے برابر بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارتا ہے کہ اے اللہ میرے پاس سوائے تیری رحمت کی کوئی اور آسرا نہ رہا، اور شدت قلق کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی متوجہ ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 40 سال اپنی شعور اور بلوغت کی سمجھ بوجھ کی عمر کے 40 سال اللہ کی عبادت میں گزار دیے، 40 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، اور اس کے بعد پھر زندگی نے پلٹا کھایا، زندگی پلٹ گئی، اور پھر گناہوں کی طرف اس کا رخ ہو گیا۔ 40 سال اللہ کی عبادت کی، پھر 40 سال اچانک زندگی تبدیل ہو گئی، گناہوں کی طرف دھکیلا گیا، شیطان نے اس کو اغوا کر لیا، یعنی شیطان نے اس کو گناہوں کی طرف لگا دیا، اور پھر 40 سال وہ اللہ کی نافرمانی میں رہا۔ جب 40 سال گناہوں میں گزر گئے تو ایک دن اس کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ کیا اب بھی میری مغفرت ہو سکتی ہے، اور اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ میرے لیے کوئی واپسی کا راستہ ہے کہ 40 سال میں عصیاں اور نافرمانی میں بحر عصیاں میں غرق رہا ہوں، یا اللہ کیا واپسی کا راستہ ہے؟ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، میری رحمت اب بھی تیری منتظر ہے، میری رحمت اب بھی تیری منتظر ہے، اگر اب بھی تو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو میری رحمت کی باہیں پھیلی ہوئی ہیں، آ جا اور میری رحمت کے سینے سے لگ جا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ ماہ رمضان میں ہمیں ایک ہی سبق یاد کرنا ہے کہ ہمیں اپنی مغفرت کرانی ہے، ہمیں اپنی بخشش کرانی ہے، اور اس کا احساس محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں کہ میری مغفرت ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کا احساس ہو جاتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، اور اس احساس کو ہر ایک صاحب ایمان اپنے اپنے طور پر محسوس کر لیتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک آپ سماعت کیجئے، حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب قریب آ جاؤ۔ صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں منتشر، یعنی دور قریب علیحدہ علیحدہ عبادت میں مصروف ہوں گے یا علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہوں گے، تو حضور کا یہ ارشاد گرامی آپ کی زبان اقدس سے صادر ہوا، ارشاد فرمائے کہ آؤ ممبر کے قریب قریب آ جاؤ۔ حضور تشریف لائے ممبر شریف کی طرف، اور یہ بھی فرمائے کہ آؤ ممبر کے قریب آ جاؤ، گویا کہ حضور کچھ ارشاد فرمانا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ممبر کے قریب قریب ہو گئے کہ حضور ممبر شریف پر جلوہ افروز ہو کر ہمیں کچھ نصیحت ارشاد فرمائیں گے، اللہ کا کوئی حکم سنائیں گے، سو ہم سب اکٹھے ہو گئے، ممبر کے قریب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جب بیٹھتے تھے تو اس کے 3 زینے تھے،
اس کے 3 زینے تھے، ایک پہلی سیڑھی تھی، دوسری سیڑھی تھی اور تیسری سیڑھی، اور اس کے بعد آپ تیسرے زینے پر قدم رکھ کر چوتھے مرحلے پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ تو جب آپ ممبر شریف پر آپ نے پہلا قدم رکھا تو اس وقت آپ کی زبان اقدس سے ارشاد ہوا کہ آمین۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا تو بھی فرمایا آمین، اور تیسرے زینے پر جب قدم شریف رکھے تو بھی فرمایا آمین۔ یہ 3 دفعہ آمین آپ نے ہر زینے پر علیحدہ علیحدہ فرمایا، اور پھر ممبر پر آپ تشریف فرما ہو گئے۔ جو اللہ کا حکم سنانا تھا آپ نے سنا دیا، جو نصیحت کرنی تھی وہ نصیحت فرما دی، اور پھر ممبر شریف سے نیچے اتر آئے۔ صحابہ اکرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسا کچھ سنا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا۔ یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے وہ چیز سنی ہے جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ یعنی جب آپ ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے تھے تو آمین کے الفاظ تو ہم سن رہے تھے، مگر دعائیہ الفاظ، دعا کے کلمات ہم نہیں سن رہے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حقیقت ارشاد فرمائیے کہ آپ آمین کیوں کہہ رہے تھے؟ یعنی دعا کون کر رہا تھا، وہ دعا کون سی تھی، اور وہ آمین آپ کیوں فرما رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ سنیے، دراصل معاملہ یہ ہے کہ جب میں ممبر پر تشریف لے جانے لگا اور پہلے زینے پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن میری نگاہ نبوت انہیں دیکھ رہی تھی۔ جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ دعا کی، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے وہ شخص، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے وہ اللہ کا بندہ یا بندی جو ماہ رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ جو ماہ رمضان پائے، ایسا شاندار مغفرت کا موقع پائے، ایسا شاندار گناہوں کی مغفرت کا موقع پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اپنی بخشش نہ کرا سکے، اس قدر محرومی، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے، اس پر میں نے فرمایا کہ آمین۔ واقعی ایسا ہی ہے کہ جو اللہ کی رحمت کا ایسا مہینہ پائے اور مغفرت کا ایسا شاندار موقع پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے، جبکہ مغفرت کرانا آسان تھا، جبکہ مغفرت کے اسباب مہیا تھے، جبکہ بخشش کے راستے آسان تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے بلا رہی تھی اور اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہر جہت سے اس کو موقع فراہم کیے جا رہے تھے، پھر بھی وہ اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرا سکا۔ کتنا محروم ہے، اللہ کی رحمتوں سے اور محروم ہو جائے اور دور ہو جائے کہ اتنی رحمت کی برسات میں بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا، جس پر میں نے فرمایا کہ آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین نے پھر دعا کی، بعد من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے وہ شخص، یا رسول اللہ، جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے، وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ تیسری بار انہوں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا اور اس وقت انہوں نے یہ دعا کی، بعد من ادرک ابویہ الکبر عندہ او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ قلت آمین، کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا
اور اس کے ماں باپ اسے جنت میں داخل نہ کرا سکے، وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو۔ حدیث پاک کے کانٹینٹ پر، حدیث پاک کے الفاظ پر، حدیث پاک کے اس جملے پر آپ بڑی توجہ فرمائیں کہ حضور کا ارشاد گرامی کس انداز میں ہے۔ ارشاد فرمائے کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ایک تو ماں باپ یہ ہے کہ جوانی کی عمر میں چل بسے، ایک وہ عمر ہے کہ جب بڑھاپے کی عمر ہے، انہیں سہارے کی احتیاجی ہے، انہیں مددگار چاہیے، انہیں اپنے کام کاجوں کے لیے کسی مددگار کی، کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، یا قوت سماعت کمزور ہو گئی، یہ چلنے میں ان کو وہ سہارے کے محتاج ہو گئے، کھانے پینے اور دیگر ضروریات میں محتاج ہو گئے۔ خاص اس عمر کا ذکر ہے اس حدیث میں بھی اور قرآن پاک کی آیات میں بھی۔ اکثر ہم کہا کرتے ہیں کہ ماں باپ کو اگر اولاد کے سہارے کی حاجت نہ ہو، اس وقت اولاد کی اطاعت گزاری کا کیا فائدہ؟ کار ثواب ہے، اچھی بات ہے، لیکن ماں باپ کو تو کوئی حاجت ہی نہیں۔ اصل امتحان شروع ہوتا ہے جب ماں باپ سہارے کے محتاج ہوں، ماں باپ اولاد کے سہارے کے محتاج ہوں، کھانے پینے میں محتاج ہو جائیں، چلنے پھرنے میں سہارے کے محتاج ہوں۔ اس وقت ماں باپ کی خدمت گزار اولاد کی خدمت کا پتہ چلتا ہے، یعنی کون کتنا پانی میں ہے، یہ ماں باپ کے بڑھاپے کی عمر میں معلوم ہوتا ہے۔ اگر کسی کے 5 بیٹے ہوں اور پانچوں کے پانچوں اپنے ماں باپ کی جوانی کی عمر میں، جب کہ وہ عالم شباب میں تھے، قوت تھی ان کی، جسم میں جان تھی، اس وقت وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے، اور جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو اس وقت ان میں سے کوئی بھی ساتھ نہ تھا، ان کی خدمت گزاری کا کوئی فائدہ نہیں۔ ارشاد فرمائے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، اور اس کے ماں باپ اسے جنت میں داخل نہ کرا سکے، یعنی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، اپنے ماں باپ کی اطاعت گزاری کر کے، بڑھاپے کی عمر میں سہارا بن کے، اپنے سہارا بن کے وہ اپنے ماں باپ کی دعائیں نہ لے سکا، اپنے ماں باپ کی دعائیں نہ حاصل کر سکا کہ وہ دعائیں اسے جنت میں داخل کرا سکتی تھیں، ایسا شخص اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ خدمت جنت میں نہیں پہنچاتی، بلکہ خدمت کے صلے میں حاصل ہونے والی دعا وہ جنت تک لے جاتی ہے۔ ہمارے ماموں جان قبلہ مفتی محمد یعقوب معینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ دعائیں کرائی نہیں جاتی کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں، کسی اللہ کے نیک بندے سے عرض کر دی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، یعنی کسی کے ساتھ ہم اتنا اچھا کر جائیں، کسی کی اتنی خدمت کر جائیں، کسی کے اتنے کام آ جائیں کہ اس کے دل سے دعا نکلے، یہ دعا اصل دعا ہوتی ہے۔ تو ماں باپ سے کہنا کہ میرے لیے دعا کر دیں، یہ دعا بھی کارآمد ہے، مگر اس سے بڑھ کر وہ دعا جو شقاوت کو سعادت میں بدل دیتی ہے، وہ دعا جو بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدل دیتی ہے، وہ دعا جو پتھر کو پانی کر دیتی ہے، وہ دعا جو فرش سے عرش تک پہنچتی ہے، اور وہ دعا جو اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتی ہے، وہ دعا ہوتی ہے کہ جب خدمت کر کے، کسی کے کام آ کر، کسی کی حاجت براری کر کے، کسی کی پریشانی حل کر کے، اس کے دل سے حاصل ہونے والی دعا، اس کے دل سے حاصل ہونے والی دعا اور دل سے حاصل ہونے والی خوشی والی دعا جو کرتی ہے،
وہ کچھ الگ ہوتی ہے۔ دعا کے لیے پھر الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتے، بس دل کی چمک اور دل میں پیدا ہونے والی خوشی کا احساس ہی سب کچھ کر جاتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ تم نے 3 بار آمین سنا، وہ اصل میں جبریل امین دعا کر رہے تھے اور اس پر میں آمین کہہ رہا تھا۔ ان دعاؤں کا کتنا اثر ہوگا۔ دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امین، دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں، اور دعا پر آمین کہنے والے وہ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، عالم ملکوت کے، عالم جن و انس کے، اللہ کی ساری مخلوق کے سردار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا پر آمین کہنے والے ہوں، تو اندازہ کیجئے کہ دعاؤں کی اہمیت کتنی ہے، اور جو دعائیہ کلمات ہیں، جن چیزوں پر دعائیہ کلمات ہیں ان کی کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی یہ تینوں چیزیں اہم ہیں۔ ماہ رمضان پا کر مغفرت نہ کرا سکنا بڑی محرومی ہے۔ حضور کا ذکر ہو، حضور کی یاد کی محفل ہو، حضور کا نام لیا جائے، حضور کا ذکر ہو اور لبوں پر درود نہ آئے، بڑی محرومی ہے۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور کا ذکر ہو اور لبوں پر درود نہ آئے، بڑی محرومی ہے، اور ماں باپ بڑھاپے میں ہوں اور ان کی خدمت نہ کی جائے، بڑی محرومی ہے۔ اس لیے محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کی قدر کریں، اور ہمیں ایک ہی سبق ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں اپنی مغفرت کرانی ہے۔ نماز میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، درود پاک پڑھنے میں، دیگر قولی فعلی عملی عبادات میں ہر وقت اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری بخشش فرما دے، میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، نہ جانے کیا خبر آئندہ رمضان میری زندگی کا حصہ بنے نہ بنے، آئندہ رمضان مجھے زندگی مہلت دے یا نہ دے، آئندہ یہ مستعار حیات مستعار یہ زندگانی میرا ساتھ دے یا نہ دے، اے اللہ اس ماہ رمضان میں میری بخشش کر دے، میری مغفرت فرما دے، میں تجھ سے مغفرت کی خیرات لینا چاہتا ہوں یا لینا چاہتی ہوں، اے اللہ مجھے اپنی مغفرت ہر صورت میں لینی ہے، میری ہر صورت میں بخشش مجھے چاہیے، اور تو سخی ہے، تو جواد ہے، تیرے در سے کوئی بھی در بدر نہیں ہوتا، تیرے در سے دامن مراد بھر دیا جاتا ہے، اے اللہ مجھے مغفرت کی خیرات چاہیے۔ تو اس دغز کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ ماہ رمضان کا ہر لمحہ اور ماہ رمضان کی ہر عبادت کو ہم کریں، انشاءاللہ تعالی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ انشاءاللہ بھی مختصر دعا ہوگی، اور اس کے بعد پھر آپ صلاۃ والسلام پڑھ کر پھر دعا کریں گے۔ فی الحال آپ مختصر دعا میں شامل۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، ہم سب کی عاجزانہ حاضری کو قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی بے حساب بخشش فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا الہ العالمین، اس ماہ مقدس کا صدقہ تجھے تیرے پیارے حبیب و محبوب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، یا الہ العالمین تجھے اپنے نیک بندوں کا واسطہ، اپنی نیک بندیوں کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین ہمارے تمام رشتہ داروں، دوست و احباب، بالخصوص ہمارے مرحومین و مرحومات کی بے حساب بخشش فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما۔ یا اللہ مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو
رحمتوں والے اپنے گھر نصیب فرما۔ اے اللہ جو جن کو چھت نصیب نہیں ہے اللہ ان کو چھت نصیب فرما یا رب العالمین۔ جہاں رشتوں کے معاملات میں دشواریاں ہیں سب کے لیے باعزت نیک اسباب مہیا فرما یا الہ العالمین۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح ماں باپ کو فرما بردار بنا یا رب العالمین۔ ہم سب کے رزق میں، عمر میں، عمل میں، ایمان میں برکات عطا فرما۔ اے اللہ جو محتاج ہیں، معذور ہیں، ان کی محتاجیاں اور معذوریاں دور فرما دے یا الہ العالمین۔ جو حالت سفر میں ہیں ان کو خیر عافیت سلامتی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچا یا رب العالمین۔ جو بے وجہ بے گناہ جیلوں میں ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں جلد باعزت رہائیاں نصیب فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو بار بار حرم مکہ، حرم مدینہ کی بادب مقبول حاضری نصیب فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے سارے کنبے اور خاندان کو نیکی اور صالحیت عطا فرما، تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کے لیے اپنی رضا کا راستہ آسان فرما دے، ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ جتنی مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں یا رب العالمین سب کو قدم قدم پر رحمتیں، برکتیں، عنایتیں اور سلامتیاں عطا فرما۔ سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، سب کو اس محفل کی خیر و برکت عطا فرما۔ قرآن کا نور، حدیث کا نور ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت عطا فرما، شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ عطا فرما اور ہمیں استقامت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و